السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، انقلابی عوام جن کو انگریزوں نے چاروں طرف سے گھیر کر جنوری 1859 میں نیپال میں ترائی کی طرف دھکیل دیا، اندازاً 60,000 تھے۔ ان کے سرداروں میں بیگم حضرت محل سمیت برجیز قدر، نانا صاحب، بالا صاحب، میر محمد حسن، بینی مادھو سنگھ، دیوی بخش، بخت خان، امر سنگھ، خان بہادر خان، ممو خان، جوالا پرساد اور دوسرے رہنما شامل تھے۔ ان کے حوصلے اب بھی پست نہ تھے۔ جب تک ان کے خون میں روانی، بازوؤں میں جنبش اور دل میں حوصلے موجود ہیں، وہ برابر اپنے دشمن سے جنگ کرتے رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے راجہ نیپال سے فوجی امداد کے لیے بات چیت کی، لیکن یہ راجہ جو برائے نام ہی جنگ اور بہادر تھا، نہ صرف امداد پر تیار نہ ہوا بلکہ انگریزوں کو اپنے علاقے میں داخل ہونے اور انقلابیوں کو سزا دینے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے ان مستقل مزاجوں پر مصیبت اور تکلیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف تو انگریزی فوجیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں اور دوسری طرف خود نیپال کے گورکھا دستے ان مٹھی بھر بلند ہمت انقلابیوں سے برسر پیکار تھے۔ اتنا ہی نہیں، ترائی کے جنگلات کی وبائی بیماریاں، کیڑے مچھر اور جنگلی درندے الگ اپنا شکار بنا رہے تھے۔ وہ مختلف مقامات مثلاً چتون، بٹھول اور نیا کوٹ کے درمیان پھرتے رہے۔ ان کی ہولناک مصیبتوں کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ تو سپاہیوں کو کھانا خریدنے کے لیے اپنے ہتھیار بھی بیچ دینا پڑے۔ دوستو، حکومت کی طرف سے نہ صرف وکٹوریہ کے اعلان کی روشنی میں عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا، بلکہ خیر الدین نے میر محمد حسن کو یہ بھی لکھا تھا کہ باغی اپنے گھروں کو لوٹ آئیں، ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ اس کے باوجود ان کی غیرتوں نے گوارا نہ کیا کہ جس عظیم مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے، اس کے عبرتناک انجام کو یوں ادھورا چھوڑ دیں۔ چنانچہ نیپال کے پہاڑوں میں بھی انقلابی سپاہیوں اور ان کے سرداروں کی دلیرانہ جدوجہد جاری رہی۔ اسی دوران میں تحریک کے ایک ہیرو راجہ بینی مادھو سنگھ، جنہوں نے آخری سانس تک حضرت محل کی رفاقت سے منہ نہ موڑ کر وفاداری اور حب الوطنی کی روایت کو چار چاند لگا دیے، جنگ کرتے ہوئے ڈانک وادی میں کام آئے۔ گونڈا کے دیوی بخش، خیر آباد کے چکلادار ہر پرساد اور بیسوا کے گلاب سنگھ کا کیا انجام ہوا کوئی نہیں جانتا۔ بوندی کے ہردت سنگھ بھی کام آ گئے۔ ترائی کی ملیریا نے بالا صاحب کو شکار بنایا۔ جوالا پرساد کو گرفتار کر کے 3 مئی 1860 کو کانپور میں پھانسی دی گئی۔ عظیم اللہ خان اکتوبر 1859 میں بمقام بٹھول موت سے ہمکنار ہوئے۔ میر محمد حسن کا حال پہلے ہی گزر چکا ہے۔ ممو خان 1859 میں نیپال سے گرفتار ہوئے اور 17 دسمبر 1859 کو جیل بھیج دیے گئے۔ دوستو، اپریل 1859 میں نانا صاحب اور بالا صاحب سے صلح کے لیے خط و کتابت ہوئی، لیکن نانا صاحب سر جھکانے پر آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے عاجزانہ انداز میں رحم کی درخواست نہیں کی، کانپور کے قتل عام میں اپنی شرکت یا ذمہ داری سے انکار کیا۔ انہوں نے لکھا، تم نے سب کے جرم معاف کر دیے ہیں اور نیپال کا راجہ تمہارا دوست ہے، اس کے باوجود تم کچھ نہ کر سکے۔ تم نے سب کو اپنی حمایت میں لے لیا اور میں اکیلا رہ گیا ہوں، لیکن تم دیکھو گے کہ وہ سپاہی جن کو میں 2 سال سے محفوظ کیے ہوئے ہوں کیا کر سکتے ہیں۔ ہم پھر ملیں گے اور تب میں تمہارا خون بہاؤں گا جو گھنٹوں تک بہہ رہا ہوگا۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، موت تو ایک دن آنی ہے، موت سے کیا ڈرنا۔ رچرڈسن نے، جس کو یہ خط ایک برہمن نے دیا تھا، جواب میں لکھا کہ وکٹوریہ کا اعلان معافی ہے اور اگر تم نے کسی انگریز کا خون نہیں کیا تو بے خوف آ جاؤ۔ نانا صاحب نے وکٹوریہ کا دستخطی خط طلب کیا کیونکہ وہ اس فریب میں آنے والے نہ تھے۔ انہوں نے اپنے خط مورخہ 25 اپریل 1859 میں اس کا جواب دیا۔ خط کے آخری جملے یہ ہیں، جان ایک روز کبھی جائے گی، پر اس طرح عزت کھو کر کیوں مرنا، اور آپ سے اور ہم سے لڑائی فساد جب تک رہے گا، ہم چاہے مارے جائیں، چاہے قید ہوں، چاہے پھانسی، جو لکھا ہوگا سو ہوگا،
और हमसे जो कुछ होगा सो तलवार से होगा। दोस्तों, अंग्रेज़ों को नाना साहब की सबसे ज़्यादा तलाश थी, मगर वो हाथ न आ सके। उनका आखिरी ख़त जो होप ग्रांट को मिला, उसमें अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम पर रोशनी डालते हुए लिखा था कि तुम्हें हिंदुस्तान पर कब्ज़ा जमाने और मुझे गैर कानूनी करार देने का क्या हक़ है? तुम्हें किसने हिंदुस्तान पर हुकूमत का इख्तियार दिया है? तुम फरंगी तो बादशाह और हम अपने मुल्क में चोर और डाकू। उनकी आखिरी ज़िंदगी के बारे में कोई तस्दीक शुदा बात मालूम नहीं हुई। वो बिठूर से कानपुर, फ़र्रुखाबाद, बरेली, बहराइच और फिर तराई में आए थे। उनके ख़ानदान की औरतें कुछ ग्वालियर में आ गई थीं और कुछ नेपाल में रहीं। अंग्रेज़ों ने उनकी गिरफ़्तारी के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। चुनांचे मुतअद्दिद लोग धोखे में गिरफ़्तार किए गए, मगर बेकार साबित हुआ। अक्टूबर 1863 ईस्वी में अफवाह फैली थी कि वो भूटान की पहाड़ियों में पोशीदा हैं। एक इत्तला ये भी थी कि वो साधु के भेष में सौराष्ट्र के एक मकाम मोरोई में आ गए थे और नगर सेठ के यहाँ मुकीम रहे और उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन यहीं तमाम हुए। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।